بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رافع مرزا اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں۔ سازش کا اگلا مرحلہ، نوٹس معطلی کے باوجود طلبی، کراچی والوں کے لیے بری خبر، اور پولیس اہلکار پھٹ پڑا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری نے شہباز گل کو خوش قسمت قرار دے دیا۔ جہاز رانی کے وفاقی وزیر نے کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا، شہباز گل خوش قسمت ہیں کہ فیصل آباد کے ہیں۔ ہم پر ٹیلی فون گفتگو سننے اور تالیاں بجانے پر مقدمے بنے، ایک تقریر سننے پر 28 FIR کاٹی گئیں۔ ہم نے کیا دہشت گردی کی تھی، ہم پر عام لوگوں کو تشدد پر اکسانے پر مقدمے بنے۔ شہباز گل پر جوانوں کو اکسانے پر کیا دہشت گردی کا مقدمہ بنا؟ کہتے ہیں اظہار رائے ہے، کراچی کے بچے اور کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ الگ سلوک ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش سندھ ہائی کورٹ نے ناکام بنا دی۔ ARY کی نشریات بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پیمبرا اور ARY کے وکلاء کی موجودگی میں ہدایات جاری کی گئیں کہ ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کی جائیں۔ عدالت نے پیمبرا سے 5 روز میں جواب طلب کر دیا۔ لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف کا جشن آزادی پاور شو کی تیاری۔ اسٹیڈیم میں جلسے کے لیے گراؤنڈ کی آسٹرو ٹرف ہٹا دی گئی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ لیکن بول نیوز حقیقت سامنے لے آیا۔ بول نیوز نے معاملے کی حقیقت کا پتہ لگا لیا۔ الزام لگانے والوں کا الزام غلط نکلا۔ آسٹرو ٹرف جلسے کے لیے نہیں ہٹائی گئی، بلکہ 6 ماہ پہلے ہی ناقابل استعمال قرار دیا جا چکا تھا اور اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے بھی تصدیق کر دی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹرو ٹرف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، سمری بھی ارسال ہو چکی ہے، اس کا عمران خان کے جلسے سے تعلق نہیں۔ ڈائریکٹر اسپورٹس بورڈ سید عمیر حسن کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ میں نئی آسٹرو ٹرف درآمد کر لی جائے گی۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ جلسے کے بعد ہم یہاں نئی آسٹرو ٹرف لگائیں گے۔ وزیر کھیل تیمور مسعود کی تائید، کہتے ہیں آسٹرو ٹرف تبدیل کرنے کا فیصلہ گزشتہ حکومت کے دور میں کیا گیا۔ آسٹرو ٹرف لاہور سے تبدیل کر کے سرگودا کی ہاکی اسٹیڈیم میں بچھائی جائے گی۔ اور دوسری جانب وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں منی صلاحی اور سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ پنجاب حکومت ہاتھ سے نکلنے کا رنج، وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیاں۔ وفاقی حکومت منی لانڈرنگ کیس میں منی صلاحی اور سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے سرگرم۔ وزارت قانون اور انصاف نے منی صلاحی اور محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ بینکنگ جرائم کورٹ کا 23 جولائی کا ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا۔ منی صلاحی اور محمد خان بھٹی پر 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ بات کریں گے موسم کی۔ شہر قائد میں بارش کا سلسلہ تو تھم گیا، لیکن مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ متعدد سڑکیں اب بھی زیر آب ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گرجتے سیاہ بادل اور تیز ہواؤں نے کراچی کو آ گھیرا۔ بارشوں کی پیش گوئی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ شاہ فیصل زیادہ بارش میں بازی لے گیا، لیکن بارش کے ساتھ ہی میٹروپولیٹن کا بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ کئی سڑکیں ایک بار پھر تالاب بن گئی، نیپا چورنگی ڈوب گئی، شہری ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سب سے زیادہ بارش فیصل بیس پر 55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ قائد آباد 45، جنا ٹرمینل 6.35، اولڈ ٹرمینل 35 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بادل برسنے کا یہ سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ ممکنہ اربن فلڈنگ کے خدشات سے بھی متعلقہ محکموں کو آگاہ کر دیا گیا۔ اب بات کریں گے ملک میں موسم کی بدلتی صورتحال پر۔ کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ 14 اگست کی شام تک جاری رہے گا۔ بھارت پر موجود مانسون سسٹم یکے بعد دیگرے سندھ پر اثر انداز ہوں گے۔ ممکنہ اربن فلڈنگ کے خدشات سے متعلقہ محکموں کو آگاہ کر دیا گیا۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔
آرمی چیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے جو خطے کو غیر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے لیے اچھی طرح سے مربوط رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ عراقی بحریہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سلامتی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقی بحریہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم کی آرمی چیف سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی امور، دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی قوم کی قربانیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے جو خطے کو غیر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے لیے اچھی طرح سے مربوط جواب کی ضرورت ہے۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا۔ اسلام آباد کے علاقے باراکو میں دو موٹر سائیکلوں میں ٹکر، ایک موٹر سائیکل دھماکے سے پھٹ گئی، 3 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جائے وقوع سے ڈیٹونیٹر، تاریں اور بارودی مواد ملا۔ پولیس نے موٹر سائیکلیں قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غربت، مہنگائی، پاکستانی شہری خودکشی پر مجبور ہونے لگے۔ فیصل آباد میں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے والے باپ نے خودکشی کر لی۔ پہلے اپنی بیٹیوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا، بعد میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ ریسکیو 1122 نے باپ اور بیٹیوں کی لاشیں تحویل میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بے روزگاری اور مکان کے کرائے کی سکت نہ ہونے پر مقتول نے انتہائی قدم اٹھایا۔ متوفی والد نے قتل کی واردات کے بعد ایک تحریر اپنے پیچھے چھوڑی جس پر پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا زور دیا۔ ادھر حیدرآباد میں گھر میں گیس لیکیج کا دھماکہ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پٹھان کالونی حیدرآباد میں روی تمبولی نامی شخص کے گھر میں دھماکے میں 4 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر حیدرآباد کے اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا۔ 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو اور پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ کراچی کے صارفین سے اگست، ستمبر، اکتوبر کے بلوں میں اضافی بلز وصول کیے جائیں گے۔ لائف لائن صارفین سے وصولی نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد قیمت میں اضافے کا اطلاق ہوگا۔ تاجروں کے لیے خوشخبری، حکومت پنجاب نے تاجروں کو بڑا ریلیف دے دیا۔ کاروبار بند کرنے کے اوقات کار معطل کر دیے۔ رات 9 بجے کاروبار کی بندش کی پابندی بھی ختم۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ کاروباری مراکز، مارکیٹس اور دکانیں اتوار کو بھی کھلی رہیں گی۔ تاجروں نے حکومتی اقدامات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فیصلے سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ تاجر برادری نے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے سے ملکی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ پابندی لگائی تھی، اس کی وجہ سے کاروبار بالکل بند ہو کر رہ گئے تھے۔ تاجر بہت پریشان تھے، بل بھی زیادہ آ رہے تھے۔ جو تاجروں کا آمدنی کا ٹائم تھا وہ تو انہوں نے کہا جی بند کریں۔ اب جب بند کریں گے تو تاجر کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ یہ جو حکومت آئی ہے، اس نے جو اعلان کیا ہے وہ تاجروں کے لیے بھی بہتر ہے اور عام عوام کے لیے بہتر ہے۔ جب مرضی بند کریں، جب مرضی کھولیں، اتوار کو بھی کھولیں۔ یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آئندہ بھی اچھے فیصلے کریں گے۔ دوسری جانب کراچی کے تاجروں نے مارکیٹ بند کرنے کی پابندی ختم ہونے کی امید لگا لی ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت دال روٹی بھی چھیننا چاہتی ہے۔ کام کاج سے واپسی پر ہی شہری خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ بجلی کی بچت کا فارمولا ناکام ہو گیا کیونکہ لوڈ شیڈنگ میں تو کمی نہیں آئی۔ ہم تو جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے اس سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ہماری بڑھائیں، کیونکہ 9 بجے کے بعد یہ اصل کام ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ آفس وغیرہ میں چھٹی ہوتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ اب جب کام کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم وہ شاپ بند کروا دیتے ہیں، اس سے پہلے لائٹ بھی جاتی ہے۔ لیکن 9 بجے کی ٹائمنگ کی وجہ سے تو مشکلات ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا آفس سے آنے کے بعد پھر پرچیزنگ کے لیے آتے ہیں۔ فائدہ کیا 9 بجے بند کرنے کی، اس لیے کر لیں گے لائٹ تو ویسی جاتی ہے اپنے ٹائم پہ، الٹا زیادہ جاری ہے۔ پہلے 10 گھنٹے جاتی تھی، اب تو 12 گھنٹے جاتی ہے۔ پریشانی ہوتی ہے 9 بجے کراچی شہر میں کون سوتا ہے بھائی؟ لوگ آفس سے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، ان کو پرچیزنگ کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ملنی چاہیے نا، ورنہ ٹائم کا ہے کب۔ اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے ٹری میرواہ سے، جہاں پر مہران نیشنل ہائی وے پر ٹرک اور کیبن میں ایک تصادم ہوا ہے۔ حادثے میں باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹری میرواہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 9 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا ہے ٹری میرواہ کے قریب، جہاں پر حادثے میں باپ اور بیٹا جاں بحق، 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو
को तिब्बी इमदाद के लिए टेरी मीरवा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुसाफिर वैन कराची से खैरपुर जा रही थी। महरान नेशनल हाईवे पर ट्रक और वैन में ये तसादुम हुआ है। हादसे में बाप और बेटा जाँ बहक जबकि 13 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए टेरी मीरवा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है, ऐसा बताना है अस्पताल ज़राए का। जबकि पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन कराची से खैरपुर जा रही थी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। महरान नेशनल हाईवे पर ट्रक और वैन में तसादुम हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने से मुतालिक जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात कराने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने से मुतालिक हाफिज़ नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत की। हाफिज़ नईमुर रहमान के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सियासी जमात के लीडर हैं जो सरकारी मशीनरी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची के वकील का अदालत के रूबरू ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत जानबूझकर हल्का बंदियों से मुतालिक मामला ताख़ीर का शिकार कर रही है। अदालत ने जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी करते हुए फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।